اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان الویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین سنجانی تمام تعریفیں رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ کروڑوں درود و سلام پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، تمام انبیاء اعظام کی ذوات، آقا کے خاندان، آقا کی آل اولاد، آقا کے اصحاب پر۔ ہم رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ذکر کی اس بزم میں حاضر ہیں، اور آج کی ذکر کی اس بزم کا آغاز ہم حضرت علی حجویری، جن کو عرف عام میں داتا صاحب کہا جاتا ہے، ان کے دو اقوال سے کرتے ہیں۔ حضرت علی حجویری فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہیے تو اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں استخارہ کرنا چاہیے۔ داتا صاحب استخارے کو ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ تو ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور ہمارے لیے خیر کا باعث ہو۔ اور حضرت علی حجویری یہ بھی فرماتے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، کہ سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے وہ کبھی تو رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، مگر بہت دفعہ اپنی ذات کو راضی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بولنے میں ایک پریٹینس ہے، بولنے میں ایک نمائش کا پہلو ہے، اور سننے میں ایک عاجزی ہے، ایک تواضع ہے، سننے میں سیکھنے کا ایک پہلو ہے، سننے والا سیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو محرم الحرام کی یہ دوسری رات جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکی ہے، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ایک کانورزیشن ہی ہے، میں اس کو کوئی لیکچر سیریز یا کوئی بڑا نام نہیں دے سکتا، ایک کانورزیشن ہے، ایک ہمبل انیشیٹو ہے، اور اس کانورزیشن کو ہم اس عنوان سے کر رہے ہیں، فرام کربلا ٹو امام مہدی، یونائٹنگ انڈر دا بینر آف امام حسین۔ تو ہم امام علی مقام نواز رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر ان کی سٹرگل کے بارے میں چند دنوں میں گفتگو کرنا چاہیں گے، مل جل کر سیکھنا چاہیں گے، امام حسین کی سیرت سے روشنی حاصل کرنا چاہیں گے۔ اور ایک دو ڈسکلیمرز آغاز میں دینا مناسب سمجھتا ہوں، اینڈ آئی تھنک دے آر امپورٹنٹ ڈسکلیمرز۔ ہم سب اسکالرز نہیں ہیں، وی آل آر ہمبل ریڈرز،
ہم سب ہمبل ریڈرز ہیں, وی آل آر اسٹوڈنٹس آف ریلیجن, ہم سب طلباء ہیں. تو ہم طالب علموں کی حیثیت سے, طلباء کی حیثیت سے امام علی مقام کی لائف کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں اور امام علی مقام کی لائف سے لائٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا ڈسکلیمر تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اسکالرشپ کلیم نہیں کر رہا, ہم سب تو طلباء ہیں اور طالبات ہیں فار دیٹ میٹر. دوسری اہم بات یہ ہے کہ امام حسین کی جو لائف ہے اور ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ سب کے لیے ہے, وہ کسی رنگ نسل فرقے کی جاگیر نہیں ہے, بلکہ وہ یونیورسل فگر ہے. اور ہمارے ہاں یہ عجیب سا ایک سما بن جاتا ہے کہ جب امام کا ذکر ہوتا ہے, اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, تو اس ورسز دیم کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اور وہ. اور ایک ایٹ ٹائمز ویری انفارچونیٹ ایک اینیموزٹی ٹائپ اور ایک کانفلکٹ ٹائپ بات ہمارے سامنے آتی ہے. ہم اس سے ہٹ کر, اس سے بچ کر اتحاد بین المسلمین کی, یونٹی کی بات کرنا چاہیں گے. اور ہم امام حسین کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں جو کچھ سیکھنا اور جو کچھ سننا چاہتے ہیں وہ کسی مسلک کا پرچار نہیں ہے, وہ کسی فرقے کی جاگیر نہیں ہے. ہم سب تو امام علی مقام کے ادنا سے غلام ہیں, اور اگر ہمیں غلامی کی یہ سند مل جائے تو ہمارے لیے یہی کافی ہوگا. تو دوسرا ڈسکلیمر یا کوشچن میں اپنے آپ کو بھی اور آڈینس کو بھی یہ دینا چاہوں گا کہ ہم یونٹی اور کمپیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی فرقے کی بات نہیں کر رہے, اور نہ ہی ہم کسی فرقے کا پرچار کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, اور اہل بیت کے ادنا غلام ہیں ہم سب. تو یونٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ایک تیسرا کوشچن سلیش ڈسکلیمر جو میں دینا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ذات کے بارے میں بہت گفتگو ہوتی بھی ہے, مگر ایک چیز جو نوٹ کی گئی ہے کہ یا تو امام کی وہ جو ٹریجک ان کی اسٹرگل ہے, وہ جو ٹریجڈی ہے, ایک ایموشنل انداز میں گفتگو ہوتی ہے, جو کہ یقیناً ایک بہت پینفل اور ٹریجڈی یہ ہے, یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہیومن ہسٹری کی. مگر جب ٹریجڈی کو ہم ایمفسائز کرتے ہیں, جو کہ ہم بھی ٹریجڈی کے بارے میں جو ہسٹورک نریشن ہم شیئر کریں گے, لیکن امام کی اپنی اسٹرگل پیچھے رہ جاتی ہے ٹائمز. امام کیا چاہ رہے تھے, امام کا مقصد کیا تھا, امام کا نصب العین کیا تھا, وہ کس مقصد کے تحت مدینہ کو چھوڑ رہے تھے, مدینہ سے مکہ آئے, پھر وہ کیا محرکات تھے, what were the reasons کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور وہ کوفہ کی جانب عازم سفر ہوئے, اور پھر الٹیمیٹلی وہ کربلا تک تشریف لے گئے. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ امام کی لائف, جو کہ جس میں ٹریجڈی کا ایک پہلو ہے اور کائنات کی سب سے بڑی ٹریجڈیز میں سے ایک ٹریجڈی ہے یہ, مگر اس کی وہ سائیڈ جس میں امام کی اسٹرگل کا مقصد ہمارے سامنے آئے, امام کی اسٹرگل کا مقصد, آبجیکٹیو, وہ کن لوگوں سے مل رہے تھے, امام کے سرمنز, امام کے خطابات, وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کس لیے نکلے تھے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو ضرور آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں, اور امام کی لائف کی لائٹ اپنے قلوب کے اوپر, اپنے ہارٹ سے منور کریں, ان کو انلائٹن کریں. تو یہ دو ڈسکلیمرز ہیں. ہم یونٹی کی بات کریں گے انشاءاللہ, اور دوسری بات یہ ہے کوشش کریں گے کہ امام کی زندگی اور امام کی سیرت کو ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ انداز میں اگلے 6-7-8 دن ہم دیکھ سکیں. ان کوشچنز اور ان ڈسکلیمرز کے ساتھ ہم آج کے دن کی جو گفتگو ہے اس کی جانب اگر بڑھیں, تو ہمارا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ آج کی گفتگو کے آغاز میں کچھ گفتگو میں کروں گا, اس کے بعد اینڈ پر ہم ایک حدیث رسالت مآب سنیں گے اور ایک منقبت سنیں گے. تو ڈیلی بیسس پر ہم امام کی لائف کے بارے میں گفتگو کریں گے, کچھ احادیث سنیں گے, اور ہم ایک منقبت اور سلام جو ہے اینڈ پر سنا کریں گے. تو یہ وہ فارمیٹ ہے جس کو ہم آنے والے دنوں میں فالو کریں گے. تو آج کے دن کا جو موضوع ہے جس پر آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, اہل بیت کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں تعارف, an introduction of the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in light of Quran and Sunnah.
ایک بنیادی اور ایک پرنسپل کی بات ہے جس کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. سب سے پہلے ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں، جس مذہب کے پیروکار ہیں، یہ اعمال اور عقائد کا مجموعہ ہے. ہم سے کچھ اعمال کا تقاضا ہے، ایکشنز کا، اور ہمارے اوپر کچھ بلیفز عائد ہوتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہوں گے تو ہمارے کچھ بلیفز ہوں گے اور ہم نے کچھ ڈیڈز کرنی ہے، ہم نے کچھ ایکشنز کرنے ہیں. اعمال اور عقائد ہی کا نام مذہب ہے، دین ہے، جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. تو اسی طرح اسلام بھی ہم سے کچھ اعمال کا تقاضا کرتا ہے اور اسلام ہم سے کچھ بلیفز کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم نے کچھ عقائد، کچھ چیزوں کے اندر ہم نے بلیف رکھنا ہے اور کچھ کام، کچھ ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز ہم نے ادا کرنی ہے. ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں اس میں قرآن اور سنت سب سے بڑے سورسز آف لا ہیں. یعنی اگر ہم یہ پتہ چلانا چاہیں کہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں تو جو پہلا سورس ہمارے لیے ہے وہ ہے قرآن، اور جو دوسرا سورس ہے وہ ہے سنت. اور سنت کا پتہ ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. یعنی جب ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھتے ہیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں تو سنت کا ریکارڈ احادیث میں ہے. تو اب اگر کوئی شخص کچھ عمل کرتا ہے یا کچھ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کی بنیاد قرآن اور سنت میں ہو. اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں دین کے نام پر اور قرآن اور سنت سے کوئی بنیاد ہم فراہم نہیں کر سکتے تو ہمارا عمل جتنا بھی اچھا ہو ہم اس کو دین کے دائرے میں نہیں رکھ سکتے. We cannot call it religious کیونکہ قرآن اور سنت اس کے اوپر خاموش ہے. اور اسی طرح اگر قرآن اور سنت ہمیں کچھ کہہ رہا ہو یا کرنے کا حکم دے رہا ہو اور ہم بے خبر ہوں، ہم وہ کام نہ کریں جو قرآن اور سنت ہمیں کہہ رہی ہیں کیونکہ ہم بے خبر ہیں، وی آر اگنورنٹ، تو تب بھی پرابلم ہوگی. تو آئدر وے ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اور ہر عقیدہ جو ہم رکھتے ہیں جب تک وہ قرآن اور سنت کے ساتھ جڑتا نہیں ہے اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے اس عقیدے کو یا اس عمل کو. تو آج جو پہلا سوال جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے، جو کہ اہم سوال ہے، کہ ہم امام حسین کو کیوں یاد کریں، ہم اہل بیت کو کیوں یاد کریں، اور اہل بیت یہ ٹرم کیا یہ قرآن اور سنت کے اندر موجود بھی ہے؟ امام حسین کو کیوں یاد کیا جائے؟ کیا امام حسین کے بارے میں قرآن اور سنت میں کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے؟ ہم 1400 سال سے گلوریفائی کر رہے ہیں مگر ایک ریشنل ریلیجس مائنڈ یہ سوال ضرور کرے گا، وائی امام حسین، وائی اہل البیت؟ تو پہلی چیز جسے آج ہم ریزالو کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اہل بیت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اور اہل بیت ہی میں کیونکہ امام حسین شامل ہیں تو امام حسین کس طرح سے اہل بیت سے جڑتے ہیں اور کس طرح سے اہل بیت قرآن اور سنت سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم ایک سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کے ساتھ اس چیز کو دیکھتے ہیں. میری یہ سعادت ہے کہ ہم قرآن عظیم الشان کی سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. قل لا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سورہ شورا کی آیت نمبر 23. اللہ رب العزت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. کس پر؟ اس پر. اور آیات کا پیچھے جو کانٹیکس چل رہا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، ایز اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو ایمان کے راستے پر لے کے آ رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں. تو عام طور پر دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو وہ کوئی ریوارڈ طلب کرتا ہے، کمپنسیشن طلب کرتا ہے.
تو اللہ رب العزت پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈکلیئر کریں، کہہ دیں میں اس پر، یعنی تبلیغ پر، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. I am not seeking any reward. I am not seeking any compensation. میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا اس کے اوپر. جو میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں، جب تم اللہ کو ایک مانتے ہو، جنت کے مستحق ٹھہرتے ہو، میں تم سے کوئی کمپنسیشن نہیں مانگ رہا. اللہ کہہ رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ڈکلیئر کریں، فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت سے مودت. قرابت کہتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں، نیئر ونس، اور رشتہ داروں کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، فیملی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں ان سب کو، جو آپ کی آڈینس ہے، جو آپ کے سامنے لوگ ہیں، میں آپ سے کوئی کمپنسیشن نہیں مانگ رہا جو کام میں نے آپ کی بہتری کے لیے کیا، تبلیغ جو کی، مگر ایک میری فیملی سے مودت. یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب، جو کہ ہماری اسلام کا سب سے بڑا قانون ہے، جو کہ 1400 سال سے زیر زبر کے بغیر ایز اٹ از، جیسا آقا پر اترا ویسا ہم تک پہنچا الحمدللہ. اب اس میں ایک لفظ آ گیا ہے قرابت. قرابت فیملی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ آ گیا ہے مودت. مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے. اس پر جو لینگویج کے ایکسپرٹس ہیں وہ بہت بات کرتے ہیں، اور اس پر ڈیٹیلڈ بات ہے، لیکن وہ شاید کیونکہ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں تو ہماری اسکوپ آف کانورزیشن سے شاید وہ بات باہر ہو، ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں کر سکتے ابھی. مگر محبت کی سپرلیٹو ڈگری، اس کو مودت کہتے ہیں. یعنی اس کی مثال کچھ اسکالرز یوں دیتے ہیں کہ مچھلی کو پانی سے اس درجے کی مودت ہے، پانی نہ ہو مچھلی مر جاتی ہے. یعنی جب آپ کسی سے اس درجے کی محبت کریں کہ اس کے بغیر آپ کی موت واقع ہو جائے، آپ کی ایگزسٹنس میں پرابلم آ جائے، دیٹ لو از مودت. تو اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا، اچھا اب اللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کروا رہے ہیں، تم لوگوں نے اور کچھ نہیں تم کر سکتے، محبت کرنی ہے تم لوگوں نے میری قرابت سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت کون سی ہے جس کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے محبت کا؟ اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے ہمارے اہل سنت کے اور بلکہ اسلام کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں امام قرطبی. امام قرطبی جو اسکالرز ہیں دے نو کہ ان کا تفسیر کی دنیا میں کیا مقام ہے. قرآن کی تفسیر میں جو 4 5 6 بڑے مفسرین ہیں، ان میں سے کلاسیکل ایرا کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں امام قرطبی. اور جیسا کہ ان کے نام سے ثابت ہے کہ کرتبہ سے ان کا تعلق تھا، یہ جو مسلم اسپین تھا جب عرب ورلڈ کا اس پر قبضہ تھا. He was a towering scholar of his times، اور ان کی تفسیر آج تک بڑی معتبر اور بہت اس کا درجہ ہے. تو تفسیر قرطبی میں اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی نے سارے معاملے کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، تو ہم برکت کے لیے اس کی تفسیر میں جو روایات ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. امام قرطبی لکھ رہے ہیں سعید بن جبیر یہ تابعی ہیں. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا ہے. سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے. حضرت ابن عباس پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب سٹوڈنٹ اور حضرت علی کے بھی سٹوڈنٹ، اور امت نے ان کو لقب دیا ترجمان القرآن کا. قرآن کے سب سے بڑے مفسرین میں سے ایک مفسر ہیں. صحابہ میں علم و تفسیر کے سب سے بڑے اسکالر میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کو نقل کرتے ہیں.
جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن سے ہم محبت کریں؟ اب یہ آیت اتری ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے محبت کرو، مودت کرو۔ تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ڈسکلوز دیئر نیمز، وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر فرض اور واجب کی گئی ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ تفسیر قرطبی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ ریکارڈ کیا گیا قرآن کی آیت کی تفسیر میں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پروفٹ کی ایک فیملی ہے۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے ارادے اور اللہ کی سکیم میں پروفٹ کی ایک فیملی ہے۔ اللہ چاہ رہے ہیں کہ پروفٹ اعلان کرے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے بھی نہیں ہیں وحی کے بغیر، یہ چاہت رب العزت کی ہے۔ رب العزت یہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے پیار کیا جائے جو پروفٹ کی فیملی ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ وہ فیملی کون ہے، وہ کون لوگ ہیں جن سے پیار کرنا ہے، ہمیں محبت نہیں بلکہ مودت کرنی ہے ان سے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ امام قرطبی نے اس روایت کو ریکارڈ کیا۔ قرآن کی اس آیت اور اس تفسیر سے جو نور ہمیں حاصل ہوا، وہ نور ہمیں اس طرف بلا رہا ہے کہ اہل بیت سے مودت کرنا قرآن کی تھیم ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ ہم پر یہ رسپانسبلٹی عائد ہو گئی ہے کہ اب ہم ان لوگوں سے محبت کریں، مودت کریں۔ اچھا، ایک ضمنی سی بحث ہے لیکن اگر انٹرسٹنگلی وہ بھی کر لی جائے، اب اس آیت کے ذیل میں کچھ سکولرز نے اور کچھ لوگوں نے کچھ ڈسکشن کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ آیت مکہ کے دور کی ہے، اور مکہ کے دور پر کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ہوتا تھا تو اس کا حکم صرف مکی دور تک تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور پروفٹ کی فیملی پر ظلم ہوتا تھا، تو ہمیں ان کی محبت کرنی ہے، ان سے مودت کرنی ہے۔ اب جب اسلام غالب آ گیا ہے تو اب صرف اللہ سے مودت ہی کافی ہے۔ اب پروفٹ کی فیملی سے مودت نہ بھی کی جائے کیونکہ یہ ایک وقتی حکم تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوا، کچھ لوگ اس طرف گئے کہ it was not an eternal order, it was a temporal order, temporal instruction۔ اور مکہ میں کیونکہ پروفٹ اور پروفٹ کی فیملی کو نقصان دیا جاتا تھا، ظلم و ستم کیا جاتا تھا، انڈر دوز سرکمسٹانسز یہ حکم تھا کہ مودت کی جائے۔ اور اب کیونکہ اسلام پریویل کر گیا ہے، اسلام کو غلبہ مل گیا ہے، تو اب صرف اللہ کی اطاعت اور مودت ہی کافی ہے۔ میں اس ڈیبیٹ کو پریسائز کر رہا ہوں مگر مفسرین نے یہ ڈیبیٹ کی ہے۔ تو امام قرطبی کو یہ ڈیبیٹ پسند نہیں آئی اور وہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت لے کے آئے ہیں اس ڈیبیٹ کو، اس ڈیبیٹ کی نگیشن میں۔ یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا یہ حکم ٹیمپورل ہے یا اٹرنل ہے، تو ابن عباس سے روایت نقل کی جاتی ہے، جو سالبی نے بھی، یہ بھی اسکالر ہے، تابعی ہے، سالبی نے کہا ہے یہ کال قوی نہیں، یہ کال بیس لیس ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کال ٹیمپورل ہے، کہ ٹیمپرری طور پہ محبت، اٹرنل طور پہ محبت نہیں، نعوذ باللہ۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اس کے نبی کی محبت کے ساتھ اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ والا امر منسوخ ہے، اس کے قول کی قباحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید کی حیثیت سے مرا۔ جو آدمی آل محمد کی محبت میں مرا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو
رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ جو آدمی آل محمد کے بغض پر مرا تو وہ قیامت کے روز یوں آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور جو آدمی آل محمد کے بغض پر مرا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، اور جو میرے آل بیت کے بغض پر مرا تو میری شفاعت میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ کیا یہ حکم پرماننٹ نوعیت کا ہے یا ٹیمپرری نوعیت کا ہے؟ تو حضرت ابن عباس کا قول جو کہ حدیث مصطفیٰ ہے، اصل میں وہ حدیث مصطفیٰ پریزنٹ کر رہے ہیں، اور امام قرطبی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں تفسیر قرطبی میں، اور اس کو ایک اور بہت بڑے ہمارے مفسر ہوئے ہیں زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں لے کے آئے ہیں۔ یہ وہ تفسیریں ہیں جن کو پڑھ کر اسکالرز اپنی تفسیر کمپوز اور کمپائل کرتے ہیں، جن کے نام میں لے رہا ہوں۔ These people are not ordinary people۔ ان کی تفسیریں پڑھ کے مفسرین جو آج کل کے ماڈرن اسکالرز ہیں وہ اپنی تفسیروں کی کتابیں کمپائل کرتے ہیں، اس درجے کے لوگ ہیں۔ تو امام قرطبی نے حضرت ابن عباس کی روایت پیش کی اور کہا کہ یہ ڈیبیٹ یوز لیس ہے، غلط ہے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جو میری فیملی کی محبت پر مر گیا، آل محمد کی محبت پر مر گیا، وہ شہید مرا۔ جو آل محمد کی محبت پر مرا اس کی قبر فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بن جائے گی، اور جو آل محمد کے بغض پر مرا تو وہ قیامت میں یوں آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے اہل بیت کے بغض پر حسد میں جیلسی میں مرا تو میری شفاعت میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور شفاعت کی احادیث سے پڑھی جاتی ہیں تو آقا نے یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ بھی کہا ہوگا نا کبھی محبت سے تو نبی پاک اس کی بھی سفارش کریں گے، لیکن اہل بیت سے جیلسی اینیموزٹی بغض رکھنے والا، پروفٹ کی فیملی سے بغض اور جیلسی رکھنے والا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہے۔ تو بہرحال اس کی ایک اور بھی بہت خوبصورت روایت ہے، یہ تفسیر کشاف میں ہے۔ تفسیر کشاف جو کہ علامہ زمخشری بہت بڑے یہ بھی مفسر ہوئے ہیں، وہ روایت بیان کر رہے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آل محمد کی محبت پر مرا تو وہ شہید کی حیثیت سے فوت ہوا، اور جو آل محمد کی محبت پر فوت ہوا تو مومن کی حیثیت سے فوت ہوا، جبکہ وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ اور خبردار، جو آل محمد کی محبت پر مرا، ملک الموت اور پھر منکر نکیر اسے جنت کی خوشخبری دیں گے۔ خبردار، جو آل محمد کی محبت میں مرا اسے جنت کی طرف یوں لے جایا جائے گا جس طرح دلہن کو اس کے خاوند کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ خبردار، جو آل محمد کی محبت پر مرا اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں۔ خبردار، جو آل محمد کی محبت پر مرا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ خبردار، جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ میری سنت اور میری جماعت پر مرا، اور خبردار، جو آل محمد کے بغض پر مرا وہ قیامت کے روز یوں آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ خبردار، جو آل محمد کے بغض پر مرا وہ کافر کی حیثیت سے مرا۔ خبردار، جو آل محمد کے بغض پر مرا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگے گا۔ تو قرآن اور تفسیر اور حدیث کی مدد سے جو پہلا نقطہ آج کی سیٹنگ سے
قرآن کی تلاوت اور تفسیر کی تلاوت سے، اس کے نور سے ہمیں حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کو قرآن کی ریکگنیشن حاصل ہے۔ قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم ان سے محبت نہیں بلکہ محبت کریں، the superlative degree of love۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت جو کہ ریلیٹیولی زیادہ مشہور ہے، اس کا ایک ٹکڑا برکت کے لیے اگر ہم دیکھ لیں، یہ بھی بہت خوبصورت قرآن کی آیت ہے۔ اس کو عام طور پر آیہ تطہیر کہتے ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب جو کہ 33rd سورہ ہے قرآن کا، اس کی 33rd آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی فیملی کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اللہ یہی چاہتا ہے، چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، رب العزت کی چاہت ہے، آپ کی میری کسی اے بی سی کی چاہت نہیں ہے، کہ رب العزت کا انتخاب ہے، اس کی چاہت ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، او پیپل آف دا ہاؤس ہولڈ، فیملی آف دا پروفٹ، تم سے ہر قسم کا رجس یعنی میل، وہ گناہوں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ظاہر کی بھی ہو سکتی ہے، ظاہر باطن کا جو بھی میل، رجس جس کو کہا جاتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ہر قسم کا رجس دور کر دے اور تمہیں طہارت سے نواز کر بالکل صاف کر دے۔ سبحان اللہ، کیا نورانی آیت ہے۔ اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں I want to purify you all, the family of the prophet۔ میں آپ کو صاف کرنا چاہتا ہوں ہر رجس سے، ہر میل سے، اور ایسا کامل صاف کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد گندگی کا نعوذ باللہ کوئی شک شبہ بھی نہ ہو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں بھی بہت سے تفسیری قول پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر ان دی انٹرسٹ آف ٹائم ہم صحیح مسلم سے ایک حدیث کو پڑھ لیتے ہیں جو کہ اس آیت کی ٹرو انٹرپریٹیشن ہمارے تک پہنچاتی ہے۔ ایک اصول ہمارے ذہن میں رہے کہ قرآن کی جب بھی کوئی آیت پیش کی جاتی ہے تو قرآن کی وہ انٹرپریٹیشن مانی جائے گی، سب سے پہلے مانی جائے گی جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اسکالرز نے کیا کہا، فقہا نے کیا کہا، مفسرین نے کیا کہا، لینگویج کے ایکسپرٹس نے کیا کہا، فار دیٹ میٹر صحابہ نے کیا کہا، یہ سیکنڈری ہے۔ پرائمری بات یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، آقا کی سنت پاک کیا تھی، قرآن کی بہترین انٹرپریٹیشن، بہترین شرح، بہترین تفسیر، بہترین تعویل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ہے، کیونکہ وہ صاحب قرآن ہے۔ جب آقا کا قول آ جائے گا اب کسی اسکالر کے قول لینے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ جب آقا کی کوئی حدیث آ جائے اب کوئی اور انٹرپریٹیشن لینے کی ایک ایکسٹرا نور کے طور پر، سیکنڈری سورس کے طور پر لی جا سکتی ہے، باقی آقا کا جو قول ہے وہ حتمی ہے، وہ نص قطعی ہے، وہ فائنل ورڈ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ فیملی آف دا پروفٹ کو پاک کر دوں۔ تو اب یہ فیملی کون ہے جس کو اللہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو اللہ نے پاک کرنا ہے؟ اس فیملی کی انٹروڈکشن ہونی چاہیے نا، یہ اصل میں ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاک کرنا ہے۔ اب یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر رہی ہیں، ام المومنین، اور یہ صحیح مسلم کا والیوم نمبر 6 ہے، اور یہ انگریزی میں میرا ترجمہ اس کا میں پڑھتا ہوں۔
Aisha said, Raziyallahu ta'ala anha, the Prophet went out one morning wearing a striped cloak of black camel hair. تو بی بی عائشہ فرما رہی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح کو تشریف لائے اور آپ نے ایک کلوک، ایک جبہ یا ایک کملی، ایک کمبل، ایک چادر اوڑی ہوئی تھی. بلیک کیمل ہیئر، اونٹ کے اس کے اوپر کالے نشانات تھے. بلیک کیمل ہیئر، تو وہ اس کے اندر مختلف روایات میں آتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے تھا جیسے اونٹوں کے کجاوے ہوتے ہیں، سیڈلز، تو اس طرح کے ڈیزائنز بنے ہوئے تھے چادر کے اوپر. مطلب وہ اس کے اندر ایک معاملہ تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے ساتھ تشریف لائے ہیں. الحسن بن علی came and he sallallahu alaihi wa sallam enfolded him in the cloak. Then Al-Hussein came and he enfolded him in it as well, sallallahu alaihi wa sallam. Then Fatima came and he enfolded her in it. Then Ali ibn Abi Talib came and he enfolded him in it. Then he said, Allah wishes only to remove a ridge from you, O Ahlul Bayt, and to purify you with a thorough purification. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کر رہی ہیں، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اہل بیت سے محبت، اور وہ خود بھی اہل بیت کا پارٹ ہے. for that matter نبی پاک کی زوجہ مطہرہ ہے، ام المومنین ہے، مومنوں کی مائیں ہیں. تو کیا خوبصورت نریشن کو نریٹ کیا ہے. فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم تشریف لائے، اونٹوں کی کجاووں والی چادر زیب تن کی ہوئی ہے. امام حسن آئے تو ان کو اندر لپیٹ لیا، امام حسین آئے ان کو اپنے اندر اس چادر میں لے لیا. بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں تو ان کو بھی لپیٹ لیا. پھر علی ابن ابی طالب آئے، ان کو بھی لپیٹ لیا. اب اللہ رب العزت کا وہ جو فرمان ہے اس کی تطبیق اور اس کی انٹرپریٹیشن عملی طور پر آقا کر کے فرما رہے ہیں. اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ wishes only to remove a ridge from you, O Ahl Bayt. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ فیملی سے میری فیملی سے رجز کو، میل کچیل کو، ہر طرح کی ظاہری باطنی کو دور کر دیں، اور اس طرح سے پاک کر دیں جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے. تو اس میں بھی وہ ورڈ آ گیا اہل البیت کا، جو قرآن کا ورڈ ہے. اصل میں اہل البیت یا اہل بیت، صحیح مسلم کی یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی آ گیا. اور اہل بیت کے گریڈز اور طبقات ہے یقینی طور پر، لیکن جو سب سے پہلے اہل بیت کے مصداق ہیں اس لفظ کے، وہ ارباب حسنین کریمین علیہم السلام، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. قرآن کی آیت اور حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے فائنل ورڈ اور فائنل پروف بن گیا. اب کسی اور کال کی ایک سیکنڈری سورس کے ذریعے ہمیں حاجت ہے، ویسے ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ الحمدللہ یہ اہل بیت میں خاص لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پاک کیا ہوا ہے، جن کو تطہیر اور طہارت عطا کی ہے. الحمدللہ. قرآن عظیم الشان کی ایک اور آیت جو کہ بڑی اہم ہے، اور یہ کام جیسا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کا اور خاص طور پہ امام حسین کا تذکرہ کرنا ہے. اور آج ہم سرچ کر رہے ہیں ان ہستیوں کی قرآنک اور تفسیروں کے اندر اور احادیث کے اندر کیا دلائل ہیں جن کی وجہ سے ہم پر یہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے کہ ان سے ہم تعلق جوڑیں اور ان کے ذکر کی محافل کو، گیدرنگز کو قائم کریں. تو ہم آج قرآن اور حدیث کی لائٹ لے رہے ہیں صرف. تو قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، اور اس آیت کا اگر تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی دے دیا جائے تو یہ بہت ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کا آخری زمانہ ہے، ظاہری حیات کا آخری زمانہ ہے. اور غالباً
کچھ مفسرین اور کچھ ہسٹورینز کا خیال ہے یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پروفیٹک مشن تھا وہ صرف عریبین پیننسولا کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو پوری کائنات کے لیے ہے نا ان کا پروفیٹک مشن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے قریشیوں کو، کرشیوں کو دعوت دی، پھر مکہ والوں کو، پھر ارد گرد عرب ٹرائبس کو، اور کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی دعوت دی۔ جیسے جیسے اللہ کے نبی پر احکامات آتے گئے، اللہ کے نبی نے دیگر قوموں کو بھی دعوت دی۔ اسی طرح وہاں پر ایک علاقہ تھا جسے نجران کہا جاتا ہے عرب ورلڈ میں۔ نجران میں مسیحی بستے تھے، عیسائی بستے تھے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی طرف بلایا۔ تو ان کا ایک ڈیلیگیشن مدینے میں آ گیا کہ ایک شخص ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو جا کے اور اس سے ہم ڈائیلاگ اور ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے جو بیسٹ لوگ تھے، دا موسٹ پائس، دا موسٹ نالجبل، دا موسٹ اسکالرلی، وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ مدینے میں آ گیا۔ اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ پہلے عرض ہوا، یہ حیات طیبہ کے آخری دنوں کا، ظاہری حیات کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ یعنی مدینے میں صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ الحمدللہ اسلام کو عربین پیننسولا میں غلبہ ہے، مسلمان مکہ فتح کر چکے ہیں، مدینے میں، مکہ میں، ارد گرد کے علاقوں پر ان کی حکومت ہے۔ اب اسلام اپنے ماشاءاللہ الحمدللہ وہ ایک طاقت والے اسٹیٹ کے اندر ہے۔ اب یہ کرسچن ڈیلیگیشن آتا ہے، ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر جگہ جگہ اس ڈیبیٹ کے حوالے ہیں، جو ڈائیلاگ ہوا، کانورزیشن ہوئی۔ ایک وہ اہم نقطہ تھا جس کے اوپر وہ اڑے ہوئے تھے، اور وہ ہمارے لیے بڑا سینسٹیو نقطہ ہے۔ ہم جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ ترین نبیوں میں سے وہ ایک ہے، لیکن ہم نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ مسیحی لوگ ان کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے تھے۔ یہ وہ ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ تھا جس پر ابھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، مگر ڈیبیٹ انکنکلوسیو تھی۔ قرآن نے آرگومنٹ دی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہے، تو نعوذ باللہ کیونکہ والد نہیں ہے تو اس لیے نعوذ باللہ اللہ والد ہے، یہ آرگومنٹ ہے نا ان کا۔ تو آپ ان کو کہہ دیں کہ آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں پھر نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا؟ نعوذ باللہ، وہ بھی اگر آدم علیہ السلام جو باپ اور ماں دونوں کی بغیر ہے، پھر تو وہ آل دا مور ریزن کہ اللہ سے وہ قربت نعوذ باللہ کلیم کر سکتے تھے۔ تو یہ ان کا آرگومنٹ فلاڈ ہے۔ قرآن نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بتایا کہ ان کو یہ کہا جائے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام پہ لاجکلی شاید زیادہ اس بات کے احق ہو جاتے نعوذ باللہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وی نو دس، کہ اللہ تو احد ہے، اللہ تو صمد ہے۔ اب یہ ڈائیلاگ اور یہ ڈیبیٹ یہ انکنکلوسیو ہو گئی۔ تو جب ہماری ریلیجس ٹریڈیشن کے اندر کوئی بھی معاملہ انکنکلوسیو ہو جاتا تھا، پرانے مذاہب میں، ابراہیمی ٹریڈیشن کے مذاہب میں، تو وہ دو جماعتیں جن کا آپس میں کانفلکٹ ہوتا تھا، وہ جماعتیں آمنے سامنے آ جاتی تھی، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یا اپنے اپنے خدا کی بارگاہ میں وہ دعا کرتی تھی، اور جو سچا ہوتا تھا وہ بچ جاتا تھا، جو جھوٹا ہوتا تھا اس پر عذاب نازل ہو جاتا تھا، اس پر ایک اللہ کا سائن، اللہ کی نشانی اتر جاتی تھی۔ اس معاملے کو مباہلہ کہتے ہیں۔ جو عام ڈیبیٹس ہیں وہ مناظرہ ہیں، وہ ڈیبیٹس ہیں، یہ مباہلہ ہے۔ مباہلے میں لاجیکل آرگومنٹس ختم ہو گئے ہیں۔ اب دو لوگوں کی سچائی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اسپرچولی کون سچا ہے، کون واقعی میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو یہ عرب ورلڈ میں بھی، دیگر مذاہب میں بھی، ابراہمک ٹریڈیشن میں یہ ایک ریچول ہوتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے بھی اس پوائنٹ کے اوپر جب ڈائیلاگ اور ڈیبیٹ کرسچنز اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انکنکلوسیو ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی کہا فائنل آرگومنٹ ہے وہ مباہلے کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مباہلے کا نبی پاک کو حکم دیا کہ ان کرسچنز کو کہہ دیں کہ اب مباہلہ ہوگا۔
مگر اللہ رب العزت نے کیسے کہا مباہلے کا؟ وہ آیت بڑی اہم ہے، اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جس کو پڑھنے کا ہم شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص اس معاملے میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے نفسوں کو، جانوں کو اور تمہاری جانوں کو بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب مباہلہ ہے کس معاملے پہ؟ کہ پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح اللہ ان کا ٹائٹل ہے، مگر وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کرسچنز کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ وہ سن ہے۔ انکنکلوسیو ڈائلاگ، انکنکلوسیو ڈیبیٹ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو دعوت دو، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس آپ کے پاس جب علم آ گیا ہے، معرفت آ گئی ہے اس معاملے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اب معرفت کے بعد اس معاملے پر جو آپ سے جھگڑا کرے اسے کہو آ جاؤ پھر میدان میں۔ کیسے آؤ؟ انہیں کہو کہ یہ اپنے بیٹے لے آئے، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی مشیت میں، اللہ رب العزت کے ارادے میں کچھ فرد ایسے ہیں جن کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باپ بیٹے والی نسبت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہہ دیں یہ اپنے بیٹے لے آئیں، آپ اپنے بیٹے لے آئیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 9th ہجری اور 10th ہجری میں سارے بیٹے وصال کر چکے ہیں، ظاہری طور پر تو بیٹا ہے نہیں کوئی، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کی سکیم میں، اللہ کی مشیت میں، اللہ کے ارادے میں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں جن کو بلایا جا رہا ہے۔ پھر کہا گیا تم اپنی خواتین لے آؤ، ہم اپنی خواتین لے آتے ہیں۔ اب خواتین کو بھی حکم دے دیا گیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جب تم مباہلے کے لیے جاؤ گے، دعا کرو گے، تو تم نے اکیلے نہیں جانا، پہلے بیٹوں کو لے کے جاؤ گے اور پھر تم خواتین کو لے کے جاؤ گے۔ قرآن میں پلورل ہے، پلورل ورڈ، سنگولر نہیں کہ ایک خاتون کو لے آؤ ہم اپنی خاتون کو لے آتے، نہیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے، اور پھر تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ دعا کے بعد جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہوگی کہ جو جھوٹا ہے یا اللہ اس پر لعنت اپنی نازل کر دے۔ اس آیت پر 1 منٹ کا کانٹمپلیٹو پاز بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کو، اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے لانے۔ ظاہری طور پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا وصال ہو چکا ہے، خواتین لے کے جانی ہے۔ خواتین تو الحمدللہ مدینے میں صحابیات اور ازواج مطہرات موجود ہیں، بے شک مدینے میں خواتین ہیں، تو اب نبی پاک کسی بھی خاتون کو لے کے جا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو لے کے آنا ہے۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کا جو آخری زمانہ ہے، جن لوگوں کو اپنا بیٹا کہہ دیں گے وہ قرآن کی روح سے پروفٹ کے بیٹے ہوں گے۔ جن خواتین کو وہ مباہلے کے لیے لے کے جائیں گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آخری زمانے میں وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ویمن ہوں گی اسلام کی، اور اپنی جانوں کو، اور یہ سارے لوگ کون ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لیول پر، اس کا یہ بھی ایک مسٹیکل، اس کے اندر سے ایک انٹرپریٹیشن نکلتی ہے۔ تم اپنی جانوں کو لے آؤ، وہ جن کو بھی لے کے آئیں گے نبی پاک، وہ نبی پاک سے ایسے قریب ہیں جیسے نبی پاک کی جان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریب ہوں گے وہ لوگ جن کو نبی پاک لے کے آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اس پہ بہت سا تفسیر کا کلام ہے، بہت سا تفسیر کا کلام ہے. اگر ہم اس میں میں آپ کے سامنے تفسیر مظہری اور تفسیر در منصور کا ایک حوالہ پیش کر دوں برکت کے لیے، جو کہ اس آیت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے گئے، کیا معاملہ ہوا، تو ہم برکت کے لیے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، دیگر تفسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہے. میں اس وقت تفسیر مظہری، یہ ہمارے انڈو پاک کے بہت بڑے 1700s کے اسکالر ہوئے ہیں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور یہ حضرت مظہر جانے جانا جو بہت بڑے صوفی اسکالر تھے، ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، اور بہت بڑے ہمارے انڈو پاک کے بہت بڑے مفسر ہیں. تو دیگر تفسیریں بھی ہیں، لیکن برکت کے لیے میں ان کی تفسیر سے ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی روایت میں کہہ رہے ہیں، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو نجران کے وفد پر تلاوت کیا، انہیں مباہلے کی دعوت دی. مسیحیوں نے کہا ہم واپس جاتے ہیں اور معاملے میں غور کرتے ہیں اور کل آئیں گے. تو ان میں سے بعض کے پاس چلے گئے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ مباہلہ کروں، میں اپنے بیٹے لے کے آؤں گا، آپ اپنے لے کے آئیں، اور تو اب ہم آپس میں کیا کرنا ہے. تو کرسچنز نے کہا ہمیں ایک دن کی مہلت دیں، ہم سوچتے ہیں، اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں. ان میں دو لوگ تھے جو بڑے اسپرچولی گفٹڈ تھے کرسچنز میں. ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام عبد مسیح تھا. یہ ان لوگوں کے بڑے تھے. عاقب نے، جو ان میں بڑا دانا تھا، عبد مسیح سے کہا تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں. عبد مسیح بولا بخدا ہم پہچان چکے ہیں کہ محمد سچے رسول ہیں. قسم خدا کی کسی قوم نے بھی سچے نبی سے کبھی مباہلہ نہیں کیا، مگر اگر کرے تو ان کے بوڑھے ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کے بچوں میں سے کوئی نہیں بچتا، اور اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. تو اب وہ آپس میں ڈائلاگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نشانیاں اس نبی کے اندر پوری ہیں، یہ سچا نبی ہے. اکارڈنگ ٹو آر نالج سچے نبی سے اگر کوئی مباہلہ کرے تو اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، ہلاکت کا باعث ہوتا ہے. ہمیں مباہلہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ روایت آگے چلتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین کو گود میں لیے ہوئے، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے مباہلے کے لیے تشریف لائے، جبکہ حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے تھیں اور حضرت علی شیر خدا ان کے پیچھے تھے. آپ انہیں ارشاد فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اب مباہلے کے لیے نکلے ہیں، ادھر تھوڑی سی ریلکٹنس ہے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کریں نہ کریں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے ظاہر ہوئے ہیں، جناب امام حسین ان کی گود میں ہیں، امام حسن انگلی پکڑے ہوئے چل رہے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ. اب قرآن کی روح سے حسن و حسین پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں. جو بیٹے کی باپ سے نسبت ہوتی ہے، جو والد کی بیٹے سے نسبت ہوتی ہے، وہ حسنین کریمین کو حاصل ہو گئی. کسی سکولر کی ڈسکشن ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں، آقا کا عمل ہمارے سامنے آ گیا. امام حسن امام حسین تم اپنے بیٹے لے آؤ، تم اپنی خواتین لے آؤ. بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کے گئے، اور اس میں بی بی طیبہ طاہرہ کی فضیلت دکھانا مقصود ہے. خواتین تو ساری موجود ہیں، ساری اپنے درجے پر کامل اور اکمل ہیں صحابیات، مگر جو فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے خواتین پر، اس آیت کی تفسیر میں آقا نے اس کو ظاہر کر دیا کہ اب مباہلے کے لیے جانا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، تو پھر بیسٹ تو نبی پاک نے ایک ہی خاتون کو چنا، اور وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی. اور پھر تم اپنی جانیں لے آؤ.
تو حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ رکھا۔ اب یہ 5 لوگ گئے ہیں، تو تفسیر یہ کہہ رہی ہے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں سے خطاب کیا اور کہا میں جب دعا کروں گا تو تم سب نے آمین کہنا ہے۔ آقا آ رہے ہیں حمد کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، یہ 5 نورانی چہرے آ رہے ہیں اور آقا کہہ رہے ہیں جب میں دعا کروں گا تم سب نے آمین کہنا ہے۔ یہ ان کی تربیت ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں۔ اب نجران کا وہ جو کرسچن تھا، ان کا ایک اسکالر، اس نے کہا اے نصارہ کی جماعت، او کرسچنز، بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ تعالی سے سوال کریں تو وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ضرور ہٹا دے گا، ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور تا قیامت روئے زمین پر کوئی نصرانی نہیں رہے گا۔ اب یہ جو 5 ہستیاں ہیں، مبارک ہستیاں، یہ جب ظاہر ہوئی ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب حسنین کریمین، علی بن ابی طالب، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، تو ان کا جو موسٹ اسپرچولی گفٹڈ آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ایسی لائٹ ایمانیٹ ہو رہی ہے، ان لوگوں نے اگر دعا کر دی کہ پہاڑ کو اس قوم کے اوپر پھینک دیا جائے تو اللہ پہاڑ کو پھینک دے گا، اور یاد رکھنا قیامت تک کرسچینٹی اپروٹ ہو جائے گی، ہمیں ان سے مباہلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن کی دیگر آیات بھی ہیں جن کو برکت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ اہل بیت، پرافٹ کی فیملی، اور خاص طور پہ امام حسین، جن کا ذکر اگلے دنوں میں ہم نے کرنا ہے، وہ ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط ہیں، بیٹے ہیں، وارث ہیں۔ امام حسین اور اہل بیت سے لا علم ہونا قرآن اور حدیث اور تفسیر سے لا علم ہونا ہے۔ یہ جو باتیں میں نے پڑھی ہیں یہ بالکل مطلب جس کو کہیں کہ جسٹ بیئرنگ، وہ ایک ہم اسکریچ کر رہے ہیں سرفیس کو، یا جسٹ اسکریچنگ دا بیئر منیمم، جو اصل معاملہ ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ 3 آیات پیش کی میں برکت کے لیے کوئکلی، پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3-4 احادیث، اور اینڈ پر کیونکہ آج جو دن گزرا ہے 1 محرم الحرام، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کو نسبت حاصل ہے، تو ایک حضرت عمر بن الخطاب کا قول امام حسین کے بارے میں آخر میں پڑھوں گا برکت کے لیے، تاکہ کیونکہ یہ جو کانورزیشن ہے، انفارمل کانورزیشن جو ہم کر رہے ہیں، یہ ایک سمبل آف یونٹی اور محبت کا پرچار کرے اور لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس کا تعلق کیا ہے، اس کے اوپر بھی ایک روایت پڑھوں گا، تو وہ اینڈ پر ایک پڑھوں گا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ رہا ہوں، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اس حدیث کو حدیث الثقلین کہتے ہیں۔ ثقلین کہتے ہیں ویٹی تھنگز، کوئی بھاری چیز۔ حدیث الثقلین، the saying of the 2 weighty things، 2 بھاری چیزوں کے بارے میں اس حدیث کا نام ہے۔ تو یہ صحیح مسلم میں امام مسلم اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ حدیث الثقلین، تو یہ 3 تابعین ہیں، یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں، حضرت زید سے گفتگو ہو رہی ہے۔ زید بن ارقم بہت بڑے صحابی ہیں، تو انگریزی میں ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں اس وقت۔ یزید بن حیان said, Hussein bin Sabra, Umar bin Muslim and I set out and came to Zayd ibn Arqam۔ تو یہ 3 احباب ہیں، انہوں نے کہا ہم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتے ہیں، صحابی رسول کی۔ So they set out for Zayd ibn Arqam. When we sat with him, one of us said to him, O Zayd, you have attained a great deal of good.
you saw the messenger of Allah and heard his hadith sallallahu alaihi wasallam. You fought alongside him and prayed behind him. O Zaid, you have attained a great deal of good. Tell us, O Zaid, what you've heard from the messenger of Allah. तब ये ताबईन आए हैं और उन्होंने कहा, हज़रत ज़ैद इब्न अरकम, क्या आपकी किस्मत थी, नबी पाक के साथ वक्त गुजारा, उनके साथ जिहाद किया, उनकी अहादीस सुनी, तो हमें भी कुछ अता करें, हमें भी कुछ दें. तो नबी पाक से आपने क्या सुना? Tell us what you have heard from the messenger of Allah. He said, O son of my brother. उन्होंने कहा, वो मेरे भतीजे, by Allah, I have grown old and it has been a long time and I have forgotten some of what I've remembered from messenger of Allah. तो उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ चीजें भूल गया हूँ, कुछ बिल्कुल याद है. यानी अपनी एज का उन्होंने स्टार्ट में जरा बात की. Whatever I narrate to you, accept it, otherwise do not push me. क्योंकि he's an old man, frail man, और ये बात का जमाना है, तो वो कह रहे हैं, एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं, आजिज़ी का डिस्क्लेमर, कि मैं बूढ़ा हूं, तो अब मैं जो बयान करूंगा, अगर तो एक्सेप्ट कर सकते हो तो कर लो, वरना मुझे तंग नहीं करो, डोंट पुश मी. उन्होंने कहा, नहीं आप प्लीज आप बताएं. Then he said, one day the messenger of Allah stood and addressed us at a watering place called Khum. तो ज़ैद बिन अरकम कह रहे हैं कि एक दफा खुम नामी पानी की जगह थी, वाटरिंग प्लेस थी, वहां पर नबी पाक ने हमसे खिताब किया. One day the messenger of Allah stood and addressed us at a watering place called Khum between Makkah and Al-Madinah. He praised and glorified Allah and he warned and reminded us. Then he said, O people, I am only human and soon the messenger of Lord will come to me and I will respond. तो ज़ैद बिन अरकम कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे हैं और नबी पाक ने कहा, लोगों, मैं एक इंसान हूं, एक बशर हूं, एक इंसान हूं, और फरिश्ता आने वाला है और मैं उसकी कॉल पर लब्बैक कह दूंगा, यानी मेरा ज़ाहिरी तौर पर आखिरी वक्त है. I am leaving among you two weighty things. मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं. Which is the book of Allah, in which there is guidance and light. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं. एक कुरान जिसमें हिदायत है, जिसमें रोशनी है, जिसमें नूर है. Follow the book of Allah and hold fast to it. And he encouraged us to adhere to the book of Allah. तो हजरत ज़ैद बिन अरकम कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं. एक कुरान, कुरान में गाइडेंस है, कुरान में लाइट है, और फिर अल्लाह के नबी ने मजीद हमें मोटिवेट किया कुरान से जुड़ने के लिए. फिर उन्होंने फरमाया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एंड देन ही सेड, एंड द पीपल ऑफ माय हाउसहोल्ड. और दूसरी चीज क्या छोड़कर जा रहा हूं? अहले बैत, पीपल ऑफ माय हाउसहोल्ड. और फिर आका ने कहा, I remind you of Allah with regard to the people of my household. I remind you of Allah with regard to the people of my household. I remind you of Allah with regard to the people of my household. तो ज़ैद बिन अरकम ने कहा कि नबी पाक ने फरमाया, मैं कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान के बारे में इरशादात किए, फिर कहा अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूँ, और मैं अपने अहले बैत के बारे में तुमको अल्लाह से डराता हूं. मैं अपने अहले बैत के बारे में तुमको अल्लाह से डराता हूं. मैं अपने अहले बैत के बारे में तुमको अल्लाह से डराता हूं कि उनके हुकूक में खयानत ना करना, उन्हें तकलीफ ना देना. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये हदीस सकलैन है. ये हदीस सही मुस्लिम में है. जो दूसरी हदीस जो ज्यादा मशहूर है वो भी हक है कि मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और सुन्नत. वो सहा सित्ता में नहीं है, इन 6 किताबों में वो हदीस नहीं है. वो इमाम हाकिम की किताब है, उसमें है, वो भी हक है. मगर
صحیح مسلم کی حدیث جو کہ اوتھینٹسٹی میں زیادہ بڑی ہے، اوتھینٹک ہے، کریڈیبل ہے، وہ شاید ہم بھول چکے ہیں یا بتائی نہیں جاتی، یا جس کا تذکرہ ریلیٹیولی کم ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، اس میں دو ہی سورسز تھے، قرآن اور حدیث۔ قرآن بھی کہہ رہے ہیں ان سے محبت کرو، اور اللہ کے نبی وصیت کر رہے ہیں کہ آئے میں تو جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ، لیکن قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھنا، ان کے بارے میں خیانت نہ کرنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث، ایک وقت شاید بہت ہو گیا لیکن کیونکہ ذکر ہی ہے ہم کر رہے ہیں، تو ایک حدیث جو کہ بڑی اہم ہے، اور خاص طور پر اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کیونکہ اہل بیت میں حضرت علی المرتضیٰ کا ایک خاص مقام ہے، تو برکت کے لیے آج کیونکہ پہلا دن ہے، اور کل پرسوں سے انشاءاللہ ہم پھر ہسٹری کو ٹریس کریں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور امام مسلم جو کہ اہل سنت کے، بلکہ ہماری امت، کل امت کے بہت بڑے امام ہیں، اسکالر ہیں دین کے، بہت بڑے، کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی احادیث کو جمع کرنے، کمپائل اور کمپوز کرنے میں لگا دی، سفر کیے، یہ لوگ چھوٹے نہیں ہیں۔ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کی جو پہلی جلد ہے، اس کا جو موضوع ہے، پہلا موضوع، وہ ہے کتاب الایمان، بک آف فیتھ۔ امام مسلم صحیح مسلم میں شروع کے 13-14 چیپٹرز میں، بلکہ زیادہ 13-14 بھی نہیں، 30-35 چیپٹرز میں، وہ ساری احادیث لے کے آئے ہیں جو ایمان سے متعلق ہیں، فیتھ سے متعلق ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی معاملے میں، یہ وہ معاملے ہیں کہ اگر اس میں ہم ڈنڈی ماریں گے تو ہمارے ایمان کو ذوف پہنچے گا، ایمان ویک ہوگا، تو شروع کے پورے چیپٹرز اس کے اوپر ہیں کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن کے علم اور عقیدے کا ایمان سے تعلق ہے۔ اب کتاب الایمان کا 33rd چیپٹر ہے، اور ہیڈنگ کیا قائم ہوئی ہے اس چیپٹر کے اوپر؟ میرے پاس انگریزی کا اور عربی اس وقت موجود ہے، انگریزی کا میں ہیڈنگ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہیڈنگ ہے جی، ایویڈنس دیٹ لو آف دی انصار اینڈ علی۔ ہیڈنگ ہے ایویڈنس دیٹ لو آف دی انصار پیپل آف مدینہ اینڈ علی is a part of faith and a sign thereof. Hating them is a sign of hypocrisy. یہ ہیڈنگ ہے صحیح مسلم کے اندر۔ یہ امام مسلم اور دیگر جو سکالرز ہیں صحیح مسلم کے، جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، ان کا عقیدہ ہے ایویڈنس دیٹ لو آف انصار اینڈ علی از اے پارٹ آف فیتھ۔ ثبوت، کس چیز کا ثبوت؟ کہ انصار اور علی سے محبت ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی وہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس وقت جو اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا پروف ہے کہ اگر مدینے والوں سے محبت نہ ہو تو ایمان چلا جاتا ہے، اور اگر علی سے محبت نہ ہو تو ایمان چلا جاتا ہے، اور اگر ان سے بغض ہو، ہیڈنگ کا دوسرا پارٹ، اگر ان سے جیلسی ہو تو دس از اے سائن آف ہپوکریسی، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ بندہ منہ سے تو مسلمان ہے، اصل میں مسلمان نہیں ہے وہ۔ کم از کم میرے ناقص علم میں کسی ایک فرد کے بارے میں ایسی احادیث موجود نہیں ہے جس سے محبت ایمان کا پارٹ ہے۔ انصار اور علی ابن ابی طالب، تو ہم کسی بحث میں، یہ جو بحث ہے نمبر 1 2 3 4 5 6 7، یہ ہماری بحث ہی نہیں ہے۔ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، اور جیسے نبی پاک کا ارشاد ہو گیا کہ بھئی حضرت علی سے محبت ایمان کی نشانیوں میں سے ہے، تو ہم ایمان لے آئے کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اب یہ امام مسلم جو روایت ہے وہ بھی پڑھ لیں ہم۔ یہ روایت حضرت علی ابن ابی طالب سے کی جا رہی ہے، اور امام مسلم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کے دیگر اس کے ویریئنٹس بھی ہیں۔ تو
It was narrated that Zir said, that Ali said. ایک راوی ہے وہ حضرت علی سے روایت کر رہا ہے. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں by the one who split the seed and created the soul, قسم ہے اس ذات کی, اللہ کی, جس نے دانے کو پھاڑا, بیج کو پھاڑا. بیج جب کھلتا ہے تو اندر سے لائف نکلتی ہے نا, تو وہ لائف کون کریٹ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں قسم ہے اس کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے نفس کو, جانوں کو پیدا کیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم affirmed to me, میرے نبی نے مجھ سے عہد کیا. اب حدیث ہے, شروع ہو رہی ہے. میرے نبی نے مجھ سے عہد کیا. اب آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, no one loves you except a believer and no one hates you except a hypocrite. حضرت علی کے بارے میں آقا نے کہا, کیا کہا کہ تم سے ہر بلیور محبت کرے گا اور تم سے منافق صرف بغض رکھے گا. No one loves me except a believer, تم سے صرف محبت رکھے گا کون؟ جو مومن ہے. اور تم سے صرف بغض رکھے گا کون؟ جو کہ منافق ہے. تو حضرت علی کی محبت تو ایمان کے سائنز میں سے سائن بن گئی ہے. یہ it is a very very serious matter here that we are discussing. یہ صحیح مسلم ہے, یہ آقا کے ارشاد ہے, اور اس پہ ہیڈنگ کیا ہے کہ ایویڈنس that love of Ali is a sign of faith. تم سے صرف محبت کرے گا کون؟ مومن. تم سے صرف بغض رکھے گا کون؟ جو ہے منافق. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو لفظ محبت ہے اس آیت میں بھی ہم نے پڑھا, اس پر بھی 1 منٹ کا غور میرا دل کر رہا ہے ہمیں کرنا چاہیے. اور مجھے ایسے ہی ہمارے لاہور کے بلکہ پرے صغیر کے جو اولیاء کی امام ہیں حضرت سید علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مظاہر حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, حنفی مشرب ہے, امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں, اور برے صغیر میں سب سے پہلے جو ہستی تشریف لائے ہیں لاہور میں, ان میں سے سب سے پہلوں میں سے ہیں. اور حضرت میرا حسین زنجانی, جو کہ جہاں پر میں اس جگہ بیٹھا ہوں, اس جگہ کو ہم نے نسبت دی ہے, تو حضرت میرا حسین زنجانی اور حضرت علی حجویری ایک ہی ٹیچر کے 2 مرید تھے. تو حضرت علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں محبت کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. محبت ایک ورڈ کا نام نہیں ہے, محبت ایک کیفیت, ایک فینومینن کا نام ہے جو کہ دل پر بیتے, عمل سے ظاہر ہو تو محبت کا حق ادا ہوتا ہے. تو حضرت علی حجویری کہتے ہیں, وہ ان کی کانورزیشن لمبی ہے مگر برکت کے لیے, وہ محبت کے 6 مطلب ہمیں بتاتے ہیں سٹارٹ میں کہ محبت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ محبت حب سے ہے. حب بیجوں کو کہتے ہیں, سیڈز کو. ان کی ایک تحقیق ہے کہ حب صحرائی بیجوں کو کہا جاتا تھا. بیج کیا ہوتے ہیں؟ بیج مٹی میں جذب ہو جاتے ہیں. اب ان بیجوں کے اوپر آندھی آئے, طوفان آئے, لوگ چلے, ہل چلے, بلڈوزر چلے, کچھ بھی چلے, بیج جو سچا بیج ہے وہ اپنی مٹی اور اپنی جگہ کو نہیں چھوڑے گا, ادھر ہی قائم رہے گا. اور وہ بیج وقت مقررہ پر فروٹ بھی دیتا ہے. تو محبت یعنی ایسا فینومینن آپ کو جس سے ہو جائے, آپ اس کے علاوہ کسی کو سوچے ہی نہیں, پھر وہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہو جائے, جیسے اس بیج کی ہوتی ہے کہ وہ مٹی میں مل جاتا ہے, جذب ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے, اپنی حیثیت گم کر دیتا ہے. بیج گم ہو جاتا ہے مٹی میں, بٹ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, وہاں سے جاتا نہیں ہے کہیں. تو محبت کا ایک مطلب تو یہ ہے. پھر وہ فرماتے ہیں محبت لینگویج کے اندر حب یا حب سے ہے, تو وہ ایک پانی کا بہت بڑا ایک پونڈ ہوتا ہے, اور ایک ایسا پونڈ ہوتا ہے جس کی باٹم نظر نہیں آتی, پانی کی ایسی گہرائی کہ جس کا ہمیں حرف اختتام نظر نہ آئے کہ یہ ختم کہاں پہ ہوتا ہے پانی, ایسا کوئی ذخیرہ پانی کا, اس کو بھی حب کہتے ہیں. یعنی جب آپ کی کسی سے محبت ہو جائے تو پھر
اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہو، اس کی کلمینیشن نہ ہو کبھی بھی. ایک باٹم لیس، ایک اینڈ لیس فینومینن جس کا آغاز تو ہے، اختتام نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے وہ حبب سے ہے. حبب ایک سٹینڈ ہوا کرتا تھا جس کے اوپر برتن رکھے جاتے تھے. سٹینڈ پر گرم برتن رکھ دے، ٹھنڈے برتن رکھ دے، سٹینڈ دونوں کو ایکولی قبول کرتا ہے، خوشی خوشی اپنی جگہ ان کو دیتا ہے کہ آ جائے میرے پر. یعنی جس کو محبت کسی سے ہو جائے، پھر سامنے سے گرمی ملے، سامنے سے سردی ملے، سامنے سے ٹارچر ملے، سامنے سے پھول ملے، وہ دونوں سٹیٹس میں ایکولی رہتا ہے. اور پھر حضرت علی حجویری نے کہا کہ محبت حباب الماء سے ہے، بارش سے ہے. بارش جب سپیڈ سے، ویلاسٹی سے زمین پر ہٹ کرتی ہے، اس میں ایک جوش ہوتا ہے، اس جوش کو بھی محبت کہا جاتا ہے. حباب الماء اس سے محبت ہے. یعنی جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس میں بارش کی سی ویلاسٹی، انٹینسٹی، موومنٹ اور جوش ہو، ایک ایسا فینومینل کہ بندہ اپنی ذات سے نکل جائے، جوش میں چلا جائے، وہ ہوتی ہے محبت. اور پھر فرمایا کہ محبت دل کے اندر ایک ڈاٹ ہوتا ہے، اس کو بھی حب کہتے ہیں، اور اس کو حب القلب کہتے ہیں، دل کا نقطہ. وہ دل کا نقطہ جو ہے نا، وہ اللہ کی تجلیات کو کیپچر کرتا ہے. تو جب کسی سے محبت ہو جائے تو محبوب کے علاوہ دل کے اندر کوئی ہوتا نہیں ہے، پھر صرف وہی ہوتا ہے. اس حب القلب کے اندر، اس نقطے کے اندر صرف محبوب ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. اور پھر کہا کہ محبت جو ہے وہ آنکھ کا اس آئی بال کو بھی کہتے ہیں، یہ جو لائٹ کو کیچ کرتا ہے. حب الانسان، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے علاوہ کسی کے دیدار میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، صرف اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے مودت کرو، سپرلیٹو ڈگری میں مودت کرو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں حدیث میں علی سے محبت کرو، تو کیسی محبت کرو؟ ایسی محبت کرو کہ تم فنا ہو جاؤ، جیسے بیج مٹی میں اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے. ایسی محبت کرو ایک ایسے پانی کے ذخیرے کی جس کی انتہا نہ ہو، صرف محبوب کا ذکر ہی ذکر ہو اور کچھ تیسرا نہ ہو. ایسی محبت کرو کہ تمہارے قلب میں صرف حضرت علی المرتضیٰ کی محبت، اہل بیت کی محبت ہو، کسی غیر اللہ کی محبت کا گزر نہ ہو. ایسی محبت کہ تم حضرت علی، اہل بیت اور سرکار دو عالم کے دیدار کے لیے اپنی آنکھوں کو ٹرین کر رہے ہو. اور ایسی محبت جیسے بارش کے پانی کا جوش ہوتا ہے، جوش، پیشن. تو جب ان ہستیوں کا ذکر آئے تو دل میں اضطراب پیدا ہو، بے چینی ہو، تڑپ ہو کہ ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے، ان تک جڑنا ہے، ان کی طرح کا ہونا ہے، ان کی سیرت کو اپنے اندر اپلائی کرنا ہے، اسیمولیٹ کرنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا. اصل میں جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا اس میں بہت سی چیزیں شاید نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن ایک روایت اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت برکت کے لیے. یہ روایت بھی بڑی اہم ہے. اس میں حسنین کریمین اور بی بی سیدہ کا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اور حضرت حذیفہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ کا ٹائٹل ہے رازدار رسول، پروفٹ کے سیکرٹ کو کیپ کرنے والے. یہ وہ ہستی ہیں جن کو آقا نے منافقین کا نام بتایا تھا. ویسے آقا منافقین کا پردہ رکھتے تھے، لیکن منافقین کے نام، ان کا وہ جو سیکرٹ تھا وہ ان سے شیئر ہوا تھا. یہ اتنی بڑی ہستی ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں. تو یہ حدیث رسالت مآب ہم برکت کے لیے دیکھ رہے ہیں. بہت خوبصورت حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے. حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں
ایک دن مجھ سے میری والدہ نے پوچھا تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کب حاضر ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا تقریباً اتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہوئی اور برا بھلا کہا۔ حضرت حذیفہ تھوڑا دور رہتے تھے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ فراق ہو گیا، سیپریشن ہوگی، تو والدہ نے کہا کتنی دیر ہو گئی آقا سے نہیں ملے؟ کہا کہ اما جان کچھ عرصہ بیت گیا ہے۔ تو والدہ سخت ناراض ہوئی کہ اتنا ٹائم بتا دیا تم نے، آقا کے پاس حاضر نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کیا مجھے معاف کر دیں، میں ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھوں گا اور اس وقت تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرا لوں گا۔ اب حضرت حذیفہ نے کہا اما جان مجھے میری ایکسکیوز کو قبول کریں، میں ابھی فی الفور امیڈیٹلی میں جا رہا ہوں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء میں مغرب پڑھوں گا اور اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا بخت ہے حضرت حذیفہ۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں پس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھتے رہے حتیٰ کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں آپ کے پیچھے چل پڑا۔ اب حضرت حذیفہ بن الیمان آئے ہیں، آقا کے پیچھے مغرب پڑھی ہے، آقا مغرب سے لے کے عشاء تک نوافل پڑھتے رہے مغرب کی نماز کے بعد۔ حضرت حذیفہ گفتگو نہیں کر سکے اور حضرت حذیفہ نے یہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ وہ نعوذ باللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کریں۔ عشاء ہو گئی، آقا نے عشاء پڑھائی، عشاء کے بعد آقا اپنے خانہ اقدس کی جانب رواں دمائے، تشریف لے کے جا رہے ہیں، در دولت کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اب حضرت حذیفہ تو زیارت تو ہو گئی مگر گفتگو بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ڈسٹرب بھی کرنا نہیں چاہ رہے، تو اب ادب سے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں آقا کے۔ آقا اپنے گھر کی جانب تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چلنے کی آواز سنی تو فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حذیفہ ہوں۔ آقا نے پوچھا کون ہے؟ کہا جی حذیفہ ہوں۔ فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے اپنی درخواست عرض کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے، میری والدہ کے لیے دعا فرمائے، درخواست کی۔ تو حدیث میں ہے میں نے اپنی درخواست عرض کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے جناب حذیفہ کو دعا دی مغفرت کی اور ان کی والدہ کو بھی سند دی۔ واہ سبحان اللہ، جن کے لیے آقا دعا کرے، جن کی والدہ کو اللہ نبی پاک کے صدقے، جناب حذیفہ کے صدقے ہمیں اور ہماری ماؤں کو نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کوئی چیز شیئر کرنی چاہیے۔ آقا کو پیار آیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر، تو آقا نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ابھی ہمارے سامنے آیا تھا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، یس وائی ناٹ سر، میں نے دیکھا ہے یہ جو ابھی گیا ہے۔ آقا نے کہا وہ دیکھا ہے وہ آدمی جو آیا تھا ابھی؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا یس کیوں نہیں، وائی ناٹ سر، دیکھا ہے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ فرشتہ ہے۔ اب حضرت حذیفہ کیونکہ آئے ہیں تو حضرت حذیفہ کو فرشتہ دکھایا جا رہا ہے، ایک سائن کہ وہ ملنے آئے آقا سے، تو آقا نے مناسب سمجھا کہ حضرت حذیفہ کو بھی شامل کرے اس ایکسپیرینس میں، تو کہا کہ یہ فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ یہ تمہیں میں ایک اینجل کی زیارت کروا رہا ہوں اور یہ اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا کبھی بھی، یہ سو پیور، یہ اوپر ہیونز میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا جیسے اس کا مقام تھا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے آ کر سلام عرض کرے۔ اب وہ فرشتہ جو کہ عبادت گزار، جو کہ پیارا نورانی، اس نے اللہ سے اجازت لی کہ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، وہ نیچے اترا۔ تو آقا کہہ رہے ہیں یہ فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا،
اس نے اپنے رب تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے آ کر سلام عرض کرے اور خوشخبری دے۔ وہ فرشتہ نبی پاک کو سلام کرنے آیا ہے اور اب اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ اور وہ مجھے خوشخبری دے کہ حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سید ہیں۔ وہ فرشتہ آیا ہے، نبی پاک کو سلام دیا ہے اور ساتھ خوشخبری دے رہا ہے کہ وہ پرافٹ آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سید ہیں اور فاطمہ خواتین جنت کی سیدہ ہیں۔ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ جنتی خواتین کی لیڈر ہے، سردار ہے۔ تو نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، دیگر صحابہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، یہ وہ پاک مبارک ہستیاں ہیں جن کی بشارتوں کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن کی خوشخبریاں، جن کے نیوز، جن کا ذکر وہ فرشتے لے کر کرتے ہیں اور آقا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اللہ نے مقرر کر دیا ان کو۔ بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی جوانوں، جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی اس سیٹنگ کی کلمینیشن پر پہنچ گئے ہیں، بس آخری روایت اور اس کے بعد ہم منقبت پر اختتام کریں گے اور ایک حدیث پڑھیں گے۔ آخری روایت جو کہ برکت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں اور میری لیے بڑی محبوب روایت ہے، یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان کا امام حسین کے ساتھ جو تعلق ہے۔ جو میں نے سوچا تھا کہ آج ہم پڑھ پائیں گے وہ اتنا تو نہیں پڑھ پائے، لیکن میرا خیال ہے جیسے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جتنا بھی پڑھو اگر دل میں اتر جائے، تبدیلی واقع ہو جائے تو خیر ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنا ہم نے پڑھا اور سنا ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا اور انشاءاللہ اس کا نور ہمیں ملے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو دن گزرا یکم محرم الحرام، کیونکہ ان کی بھی یوم شہادت تھی، یوم شہادت گزری۔ بہت ٹاورنگ پرسنالٹی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، وہ امام حسین سے کیسے محبت کرتے تھے۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ویسے یہ تعارف میں کروا دیتا ہوں آپ کو، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی حدیث کے دنیا کے بہت بڑے امام ہیں، اور حدیث کی پرکھ کا جو علم ہے، جو اسکالرز جس کو پڑھتے ہیں، اس کو علم اسماء اور رجال اور علم جرح اور تعدیل کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر اس کے امام ہیں، یعنی کسی حدیث کی اگر اوتھینٹسٹی چیک کرنی ہے، اس کی چین آف ٹرانسمیشن دیکھنی ہے، تو امام ابن حجر عسقلانی اس فیلڈ کے امام ہیں۔ تو امام ابن حجر عسقلانی جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات پھر ایسے ہی نہیں کرتے، وہ بات اوتھینٹسٹی کے معراج پر ہوتی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی کے بہت سے کارنامے ہیں، ایک ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی جو سب سے معتبر کامنٹری ہے، سب سے بڑی اور معتبر کامنٹری، وہ انہوں نے لکھی ہے، الفتح الباری اس کا نام ہے۔ اور حدیث کی دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ٹائٹل دیا گیا امیر المومنین فی الحدیث، یعنی ہم اپنی اس کو اگر ٹرانسلیٹ کر لیں کہ حدیث کی دنیا کے الٹیمیٹ پھر لیڈرز، امیر المومنین فی الحدیث۔ تو ان میں سے ایک امام بخاری ہے، ایک امام مسلم ہے جن کی کچھ روایات آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اور ایک امام ابن حجر عسقلانی ہے جن کی روایت اب میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہ روایت جو ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت جنت کے جوانوں کے سردار کے لیے ہے، جو نبی کے بیٹے کے لیے ہے، ہمیں محبت اہل بیت صحابہ نے سکھائی ہے، ہمیں کسی دنیا دار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حضرت عمر فاروق کے پیروکار ہیں جو ہمیں محبت اہل بیت سکھاتے ہیں۔ تو جناب ابن حجر عسقلانی بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ خود ابن حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں، اور یہ واقعہ خود امام حسین سے روایت کیا گیا ہے، اور امام حسین اپنے بچپن کا واقعہ خود سناتے ہیں، پھر راویوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ تو امام حسین کہہ رہے ہیں
علیہ الصلوۃ والسلام، میں بچپن میں مسجد نبوی میں آیا، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، میں ممبر کے پاس پہنچ کر کہنے لگا میرے نانا کے ممبر سے اترو اور اپنے ابا کے ممبر پر جاؤ۔ امام حسین خود کہہ رہے ہیں آئی واز اے چائلڈ، میں چھوٹا تھا، میں مسجد نبوی میں انٹر ہوا۔ مسجد نبوی میں جناب عمر بن الخطاب خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ اب جن لوگوں کو پتہ ہے کہ خطبہ ایک بہت اہم چیز ہے، جب خطبہ دیا جا رہا ہو تو اس کو انٹرپٹ نہیں کرتے، یہ ایک پھر علیحدہ فقہ کی بحث ہے، اس کے اندر ابھی ہم نہیں جاتے۔ وہ خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین کہتے ہیں میں نے انہیں کہا میرے نانا کے ممبر سے اترو اور جاؤ اپنے والد کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر نیچے آ گئے، فرمانے لگے میرے والد کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر تو بچے ہیں، اور بچوں کی بات پر اتنی امپورٹنس تو نہیں دی جا سکتی، لیکن حضرت عمر بن الخطاب کو پتا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے، اس کو نبی کے گھر کی نسبت ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ نبی کے گھر کا ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب جن سے شیطان جو ہے وہ راستہ بدل لیتا ہے، جن کا جلال، جن کی ہیبت، جن کی عظمت اتنی بلند ہے، وہ امام حسین سے جو محبت کرتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ خطبے کو روک دیا انہوں نے، خطبہ پاس، اور امام حسین نے جو کہا اور پھر اس کا جواب دیا کہ میرا ممبر نہیں ہے، آپ ہی کا ممبر ہے، یہ آپ کی فیملی کا ہے، سب کچھ میرا نہیں ہے کچھ بھی اس میں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں سامنے رکھی کنکریوں سے کھیلنے لگا۔ امام حسین کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے ساتھ بٹھا لیا، خطبہ چھوڑ کے ساتھ میں بیٹھ گیا، اور امام حسین کیونکہ اس وقت بچے تھے، سن کم تھا، تو کنکریوں سے کھیل رہے ہیں جیسے پیبل سے بچے کھیلتے ہوں گے، کھیلتے تھے۔ امام حسین پیبل سے کھیل رہے ہیں، حضرت عمر ادب سے بیٹھ گئے ہیں، خطبہ پاز میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر امام حسین کا احترام کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ممبر سے اتر کر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور فرمانے لگے، اب وہ پیار سے گھر لے گئے ہیں، جیسے بچے کو لے کر اپنے گھر لے آئے کہ آج میں شہزادے کو اپنے گھر لے آتا ہوں، تو پیار سے کہتے ہیں یہ بات کس نے سکھائی؟ یہ جو آپ نے کہا کہ نیچے اترو، یہ کس نے سکھائی؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے کسی نے نہیں سکھائی۔ تو آپ نے مسکرا کے ایسے پوچھا، تو امام حسین نے کہا یہ تو میں نے خود کہا تھا آپ کو کہ آپ نیچے آئے۔ تو اب کیا کہا حضرت عمر نے، میری جان تم جب چاہو میرے پاس آیا کرو۔ اب حضرت عمر بن الخطاب جو کہ 22 لاکھ مربع میل سلطنت کے حکمران ہیں، وہ امام حسین کو کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین تمہارا میرے پر اتنا حق ہے کہ تم کسی بھی پروٹوکول کو بریچ کرو اور میرے پاس آیا کرو، جب تمہارا دل کرے میرے پاس آیا کرو۔ تو امام حسین کہتے ہیں ایک دن میرا دل کیا کہ حضرت عمر نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے ملا کرو، جب چاہو آیا کرو، تو میں آپ سے ملتا ہوں۔ تو وہ حضرت عمر کے گھر گئے تو دیکھا حضرت عمر مصروف ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، تو بغیر ملے واپس آ گئے کہ مصروف ہیں، تو واپس آ گئے۔ حضرت عمر تک یہ بات پہنچی کہ امام حسین آئے تھے اور ملاقات کیے بغیر، بات کیے بغیر گھر واپس چلے گئے۔ تو انہوں نے دوبارہ جو ہے ان کو پیغام دیا کہ آپ آئے۔ تو امام حسین دوبارہ آئے تو کہا میں نے تمہیں نہیں دیکھا کہ آپ آئے تھے؟ تو میں نے کہا میں آیا تھا لیکن آپ کسی کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ آئے تھے؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں آیا تھا لیکن آپ مصروف تھے، اور میں ابن عمر کے ساتھ واپس چلا گیا، میں آپ کے بیٹے کے ساتھ پھر واپس چلا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تم ابن عمر سے بڑھ کر اجازت کے مستحق ہو، تمہیں میرے بیٹے کو تو پروٹوکول فالو کرنا پڑے گا کیونکہ میں اس کا والد ہوں، لیکن تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کو ہوگی، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے حسین۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کا ایسا جملہ جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، گولڈ کی انک سے لکھنے کے قابل ہے، فرمایا امام حسین کو ڈریس کرتے ہوئے
جو کچھ تم ہمارے سروں پر دیکھ رہے ہو، اپنی دستار کی طرف، پگڑی کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ پگڑی عرب ورلڈ میں ایک سمبل ہے، سمبل آف پاور، سمبل آف عظمت، ہیبت، جلالت، تو اب اس کی طرف اشارہ ہے. جو کچھ تم ہمارے سروں پر دیکھ رہے ہو اسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر تم لوگوں نے اسے قائم رکھا ہوا ہے. یعنی حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کے فضل اور تمہارے گھر کے تصدق مل رہا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. اور ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں اس واقعے کی سند صحیح ہے، اوتھینٹک واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ جو کچھ ہمارے سروں پر ہے یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا اور تم لوگوں کا قائم کیا ہوا ہے. یعنی اہل بیت، وہ پیپل آف دا ہاؤس ہولڈ، آپ کی وجہ سے ہی ہماری نسبتیں قائم ہیں، ہم جو کچھ ہیں آپ کی وجہ سے. تو آج ہم نے پہلے دن ایک کانٹیکسٹ بلڈ کیا ہے جس میں ہم نے قرآن کی آیات اور احادیث نبوی کے ذریعے سے اس بات کو سمجھا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی قرآن اور سنت کی روح سے بڑی اہم ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے مودت ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام کی بالخصوص حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی تلقین ہے ہمیں، اور ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے پیروکار ہیں. ان کے بھی ادنا غلام ہیں اور اہل بیت کے تو آف کورس ساری امت ہی غلام ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اس وقت ہم ایک منقبت سنیں گے، اور منقبت ہماری بہت ہی پیاری بہن فاطمہ صاحبہ اس کو پڑھنے کا اعزاز حاصل کریں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. منقبت کے ساتھ آج کی یہ کانورزیشن کلمینیٹ ہوتی ہے. اس کے قریب لیں. شریف کے پیش کروں گی، اس کے بعد فاطمہ زہرا کے لیے ایک منقبت پیش کروں گی. نام دل سے حضور کا دیا، نام دل سے حضور کا مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئی. چونکا اٹھا ایک نور کا، چونکا اٹھا ایک نور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. چھیڑا ذکر جو تیری یاد کا، چھیڑا ذکر جو تیری یاد کا، حسن و حسین کی ذات کا. زہرا کی اونچی شان کا، زہرا کی اونچی شان کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
साकी की चश्मे से आवे जलवे हैं मेरे रसूल के दी सदा जो मेरे याद को दी सदा जो मेरे याद को मुझे यूं लगा कि वो आ गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मनकबत बीबी फातिमा ज़हरा की मरहबा बिन्ते नबी मरहबा बिन्ते नबी या फातिमा या सैयदा मरहबा बिन्ते नबी मरहबा बिन्ते नबी या फातिमा या सैयदा जीनते का शाना है जीनते का शाना है शेरे खुदा या सैयदा मादरे शबीर ओ शाफर पाराए जिसमें रसूल मादरे शबीर ओ शाफर पाराए जिसमें रसूल तैयबा वो ताहिरा तैयबा वो ताहिरा खैरुन्निसा या सैयदा आपका दस्ते मुबारक हो सका है मुस्तफा आपका दस्ते मुबारक हो सका है मुस्तफा मरहबा ये शान के मरहबा ये शान के ये सोना या सैयदा बिन्ते हवा को मिला है आपसे दो शराब बिन्ते हवा को मिला है आपसे दो शराब आपसे नाज़ा है आपसे नाज़ा है जाते किबरिया या सैयदा आपने शादाब रखा है गुलिस्ताने रसूल आपने शादाब रखा
کربلا یا سیدا اپنے پھولوں سے سجا کر کربلا یا سیدا میں میرے ماں باپ قربان آپ کی ناموس پر میں میرے ماں باپ قربان آپ کی ناموس پر خدا کا خدا کا راستہ یا سیدا اے بطول فاطمہ اے بطول فاطمہ کرم فرمائیے بطول اے فاطمہ اے بطول اے فاطمہ کرم فرمائیے رشید بارسی کی رشید بارسی کی التجا یا سیدا مرحبا بنتے نبی یا فاطمہ یا سیدا زینت کا شانہ شیر خدا یا سیدا انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے ذکر سنا کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ذکر میں جو کمی کوتاہی رہ گئی بارگاہ رب العزت میں ہم توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. انشاءاللہ کل ہم 7:20 پر دوبارہ ڈے 2 کی جو تھیمز ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ سوشو پولیٹیکل کیا کنڈیشنز تھیں, وہ کانٹیکس کیا تھا امام کی اسٹرگل کا, کل ہم انشاءاللہ اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھینکس اے لاٹ جی.